بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں تم اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسان ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آگاہ فرمایا، ورنہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کسی نبی کے امتی کو یہ دعوت نہیں پیش فرمائی۔ انبیاء انہیں تبلیغ فرماتے تھے کہ ایک خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ۔ عزیزان گرامی، قوموں میں فتنے، فساد، گمراہی، کفر و شرک پھیلتا رہا، انبیاء و مرسلین تشریف لاتے رہے، جو لوگ حواری بن گئے کامیاب ہو گئے، لیکن جنہوں نے نبیوں کے کہنے کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہستیوں کو مٹا ڈالا۔ قرآن پاک میں جا بجا ایسی قوموں کے تذکرے ہیں، کہیں قوم عاد کا ذکر ہے تو کہیں قوم سمود کا ذکر ہے تو کہیں قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بھی دیگر قوموں کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ جو قومیں بڑی ضدی اور ہٹ دھرم تھیں، اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور نبیوں کے کہنے کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ نے ہستیوں کو مٹا دیا۔ اور نذیر کے طور پر میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ کتنے لوگ سننا پسند کرتے ہیں؟ سبھی لوگ؟ تو دل جمعی سے سنیں گے تو تھوڑی سی بات ہوگی، اور دلچسپی آپ کی اگر نہیں ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دل کی پوری بات آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں۔ سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ انشاءاللہ۔ لیکن صرف سننا ہی نہیں، نیت یہ کیجئے کہ عمل بھی کریں گے۔ تو قوم سمود یہ قوم ایسی تھی کہ اس قوم کے پاس ہنر بہت تھا، بڑے ہنرمند لوگ تھے، ایسے ہنرمند لوگ تھے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو کاٹ کر اور اس میں حسین و جمیل مکان بناتے تھے، یا ایسے ہنرمند تھے کہ بڑے اونچے اونچے بت بناتے تھے اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اس قوم کے نبی کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ میری قوم ضد نہ کر، ہٹ دھرمی مت کر، کفر و شرک سے الگ ہو، ایک خدا کی بندگی کر، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، جو میں کہوں وہ کر، جس چیز سے میں منع کروں باز آ جا۔ تو قوم نے پہلے کے نبیوں کے تذکرے سنے تھے، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم اتنی آسانی سے آپ کو نبی نہیں مانیں گے، اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے۔ اے عزیزو، صالح علیہ السلام نے منع فرمایا کہ دیکھو ضد مت کرو، جو میں کہوں وہ کرو۔ میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہمارے سماج میں ہم اسی کو اللہ والا مانتے ہیں، اسی کو بڑا مقرب بارگاہ الہی مانتے ہیں جو ہماری خواہش کی چیز ہمیں پیش کر دیتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا حضرت ہم کو لڈو چاہیے، انہوں نے ایسے ہاتھ گھمایا اور سامنے ہاتھ کھول دیا، آپ کی خواہش کا لڈو آپ کو مل گیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ والا ہے۔ اے عزیزو، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ آپ کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے والے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ معجزے اور کرامت دکھاتے نہیں ہیں، ان سے کرامتیں اور معجزے صادر ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معجز نما ہوگا؟
کوئی ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ایسا ہے کہ قرآن نے اسے محفوظ رکھا. اقتربت الساعة وانشق القمر، وہ گھڑی آ گئی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چاند جو ٹکڑے ہوا تھا وہ کتنی بار ہوا تھا؟ آپ بتا پائیں گے بھائی؟ حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے کتنی بار؟ 2 بار، 3 بار، 4 بار، کتنی بار کیا تھا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ 1 بار کیا تھا. کتنی بار؟ چاند دو ٹکڑے ہوا کتنی بار؟ اچھا سورج پلٹ کے آیا کتنی بار؟ اب آپ بولتے جائیے گا کتنی بار سورج پلٹا؟ کتنی بار؟ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھا کتنی بار؟ بولتے رہیے. حضرت جابر کی بکری کو رسول پاک نے زندہ فرمایا کتنی بار؟ ایسے بہت سے معجزے ہیں. حضور کے قدموں میں درخت آگے سجدہ ریز ہو گیا کتنی بار؟ بولتے رہو بھائی میرے، یہ تو نبی کا معجزہ ہے. اب آؤ جن کی چھتر چھایا میں ہم تم جی رہے ہیں، وہ خواجہ خواجگاں جب ہندوستان میں تشریف لائے اور پانی پہ پہرے لگا دیے گئے تو اس غریب نواز نے ایک پیالے میں پورا آنا ساگر جمع کر لیا کتنی بار؟ بولو. تو پتا کیا چلا کہ یہ معجزے اور کرامت بار بار نہیں ہوتے، یک بار ہوتے. یہ علماء سمجھیں گے، ایک بار نہیں یک بار ہوتے ہیں، انسیڈنٹلی ہوتے ہیں. جیسی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے معجزے اور کرامت ان سے ظاہر ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، تو نبی صالح نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری قوم زندہ کرو جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ. تو قوم نے کہا نہ، جب تک آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے. صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو ظاہر کیجئے پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. نبی نے پھر منع کیا کہ جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کروں باز آ جاؤ. لیکن قوم جب بزل ہوئی تو صالح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ہاتھ کو اٹھایا، لب میں التجا کو سجانا چاہتے ہیں کہ قوم کو یقین ہو گیا یہ بھی نبی ہیں، اگر دعا کر دیں گے تو پہاڑ پھٹے گا، اونٹنی آئے گی. تو چاہیے یہ تھا کہ خطا کی تھی قدموں میں گر کے معافی مانگ لیتے. ہر نبی اپنی امت پر بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کی شان کو گھٹانے میں لگے ہوئے تھے. تو کہا ٹھہریے، ابھی دعا مت کیجیے گا، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ آنکھیں کھولی، ہاتھ گرایا، کہا پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کیجئے جو سمتل زمین پہ آ کے بچے کو جن دے. نبی نے پھر منع کیا لیکن نہیں مانے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، آنکھیں بند کی، التجا کو لب پہ سجانا چاہتے ہیں کہ قوم کو یقین ہو گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کہا ٹھہریے، ابھی دعا مت کیجیے گا، ہم آپ سے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا. نبی نے آنکھیں کھولی، ہاتھ گرایا، ارشاد فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایسی اونٹنی آئے سمتل زمین پہ بچے کو جنے لیکن وہ کالی سفید ہو. یہاں آ کے انسان کی عقل ٹھہر گئی کہ اونٹ کالا سفید چتکبرا تو ہو نہیں سکتا. یہاں انسان کی عقل ٹھہر گئی. تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اتنی سب شرطیں ہیں، اب میں تم سے کچھ وعدے لینا چاہتا ہوں. کہا آپ کیا وعدے لینا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو پہاڑ پھٹے گا، اونٹنی آئے گی، بچے کو جنے گی، کالی سفید ہوگی، لیکن وہ تمہارے کھیتوں میں جا کے چرے گی. جتنا چرنے دینا، تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. قوم نے کہا ٹھیک ہے، تو اونٹنی کتنا کھائے گی؟ جتنا کھائے گی ہم کھلائیں گے. پھر نبی نے فرمایا کہ لیکن تمہارے کنویں پہ جا کے پانی پیے گی، جتنا پانی پینے دینا، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو قوم نے کھانے میں تو اعتراض نہیں کیا، ہاں پینے میں اعتراض کیا کہ نہیں، ایک دن ہم پیئیں گے کنویں سے پانی، ایک دن اونٹنی پیے گی. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دن تم پینا، ایک دن اونٹنی پیے گی، لیکن تکلیف مت دینا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. قوم نے وعدہ کر لیا. جب قوم نے وعدہ کر لیا تو صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آنکھیں بند کی، التجا کو لب پہ سجایا،
اے پروردگارہ، اے رب قدیر، میری قوم بڑی ضدی اور ہر دھرم ہے، اے رب کائنات، لیکن تو تو قادر مطلق ہے، اے پروردگارہ پہاڑ کے سینے کو چیر کر ایک اونٹنی ظاہر فرما جو سمتل زمین پہ آتے ہی فوراً بچے کو جن دے جو کالی اور سفید ہو۔ دعا مکمل ہوئی، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ابھی ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ بھیانک آواز سے پہاڑ پھٹ گیا، درے سے چلتی ہوئی اونٹنی سمتل زمین پہ آ گئی، آتے ہی بچے کو جن دیا، تیزی سے پروان چڑھنے لگے، کھیتوں میں گئی تو کھیت کا کھیت کھانے لگی، کنویں پہ گئی تو ایک دن میں 2 دن کا پانی پینے لگی۔ اب قوم عاجز آ گئی، کہا یہ 2 اونٹنی ہماری غذا کھا جائے گی، ہم نہ کھا پائیں گے نہ پی پائیں گے تو جیئیں گے کیسے؟ تو سب نے مل کر کے میٹنگ کیا، میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ 2 ہی تو اونٹنی، ہمارا سماج بہت بڑا ہے، تو لہذا اس اونٹنی کے ٹانگ کو کاٹ دو، اس کی ٹانگ کو کاٹ دو۔ ٹانگ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ پیر کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ پیر ہی بولتے ہیں نا، کہ ٹانگ کیا بولتے ہیں؟ اور ٹانگ بھی بولتے ہیں، دونوں سمجھ گئے نا؟ کہ پیر کو کاٹ دو، اونٹنی کو کہ پیر کو کاٹ دیا، اس لیے کہ تاکہ یہ جب لنگڑی ہو جائے گی تو کھیت میں زیادہ چر نہیں پائے گی، لنگڑی ہو جائے گی تو دیر میں کنویں پہ پہنچے گی۔ میرے عزیز، انسان کی عقل اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے اگر وہ غلط راستے پہ چلی جائے۔ برادران اسلام، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے تکلیف دی، اللہ کا عذاب آیا۔ جن پہاڑوں کو چیر کر اللہ نے اونٹنی کو ظاہر کیا تھا، انہی پہاڑوں کو ملا کر قوم سمود کی ہستی کو مٹا ڈالا۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ اب میں یہاں سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں، نبی کو غیب نہیں معلوم۔ اے عزیزو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعا سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہاڑ پھٹے گا، یہی تو غیب ہے، اونٹنی آئے گی، یہی تو غیب ہے، بچے کو جنے گی، یہی تو غیب ہے، کھیتوں میں چرے گی، یہی تو غیب ہے، اور تمہارے کنویں پر جا کے پانی پیے گی، یہی تو غیب ہے، اور تم تکلیف دو گے، اللہ کا عذاب آئے گا، یہی تو غیب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خیال فرمائیے، ضد 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ضد ہوتی ہے کسی کی شان کو گھٹانے کی، اور ایک ضد ہوتی ہے کسی کی شان بڑھانے کی۔ قوم سمود نے ضد کیا نبی کی شان کو گھٹانے کی تو اللہ نے ان کی ہستی کو مٹا ڈالا۔ لیکن آؤ ایک عاشق کی داستان تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت رسول کائنات احمد مختار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور پھر شریعت مطہرہ کا نفاذ ہونے لگا، تو ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے ابو لبابہ۔ کیا نام ہے؟ ابو لبابہ۔ یہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی۔ اب جب خطا سرزد ہوئی تو ان کے دل میں آیا کہ چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں چل کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میری خطا کی معافی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے معافی مانگو، وہی غفار و غفور ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ مچل گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کے در دولت سے ہی معافی کا طلبگار ہوں، جب تک کہ آپ میری خطا کو معاف نہیں کریں گے میں اس کھمبے سے اپنے کو باندھ کر رکھوں گا۔ ذرا سوچئے، بولو ضد ہے کہ نہیں ہے؟ ضد ہے نا؟ نبی نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ ہی سے معافی مانگوں گا، اسی در دولت سے معافی کا طلبگار ہوں، اور جب تک خطا معاف نہیں ہوگی یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ کھمبے سے اپنے کو باندھ لیا۔ آج بھی نشانی کے طور پر مسجد نبوی میں وہ کھمبا ہے، پہلے کھجور کا تھا، ابھی پتھر کا ہے۔ اس کھمبے کا نام ہے استوانہ توبہ، اسے استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ ذرا خیال کیجئے،
کہ اس کھمبے سے آپ بندھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار مسجد نبوی میں آنا، اور جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ابو لبابہ پہ نظر پڑتی ہے۔ ذرا خیال کیجئے، میرے مصطفیٰ تو رؤوف اور رحیم ہے، جانور بھی اگر جال میں پھنس جائے تو اس ہرن کی آزادی کی فکر میرے مصطفیٰ رکھتے ہیں، تو کیا اپنی امت کے اس فرد فرید کی آزادی کی فکر نہیں ہوگی؟ ذرا خیال کرو، فجر میں آئے دیکھا دعا نہیں فرمائی، ظہر میں آئے دیکھا دعا نہیں فرمائی، عصر مغرب عشاء میں آئے دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ تنہائی میں آئے تہجد میں آئے دعا نہیں فرمائی، کوئی وفد آیا ملنے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اصحاب صفہ کے چبوترے پر گئے دعا نہیں فرمائی۔ جب مسجد نبوی میں آتے ہیں نظر ابو لبابہ پہ پڑتی ہے، مگر مصطفیٰ دعا نہیں فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ابو لبابہ معافی مانگنے مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے صرف ابو لبابہ کو نہیں دیکھا تھا، ابو لبابہ کی تقدیر کو بھی دیکھا تھا کہ یہ ابو لبابہ جب مچل جائے گا تو باب رحمت کھلے گا، لوح میں محفوظ وہ آیت کریمہ فرشتہ لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اور جب وہ آیت کریمہ آ جائے گی تو صرف ابو لبابہ نہیں بخشا جائے گا، صبح قیامت تک کا ہر وہ امتی بخش دیا جائے گا جو میری بارگاہ میں استغفار کی التجا لے کر حاضر ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنے انفاس پہ ظلم کرو تو کہیں اور نہیں، دربار محمدی میں حاضر۔ ضد دو طرح کی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگوں کو ایسے وقت میں پہنچایا جاتا ہے کہ اب کیا بتایا جائے۔ کیوں بھیا سنو گے کہ سوؤ گے؟ کتنے لوگ سوئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا۔ سنیں گے بھائی؟ آؤ تھوڑی عقیدے کی بات کر لی جائے۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح تو ہے، اچھا ہماری طرح۔ غور سے سنیے گا میرے بھائی، آپ نے اس واقعے کو علماء سے بارہا سماعت کیا ہوگا، علماء سے آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہوگا۔ سماعت فرمائیے کہ میدان جنگ ہے، صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ کی قیادت میں جنگ فرما رہے ہیں، لڑتے لڑتے جب پیاس لگتی تو تھوڑا تھوڑا پانی پی لیتے، حتیٰ کہ مشق خشک ہو گئی، ایک ایک قطرے کو نچوڑ کر کے پانی پی لیا۔ غور سے سنیے گا، میں سادگی کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ دلوں میں اتر جائے۔ تقریریں تو آپ نے سن لی بہت اچھی اچھی، ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ ایسی دعوت سن لیجئے کہ جو دلوں میں اتر جائے اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ہے نا بھائی؟ تو سماعت کیجئے۔ پانی جب ختم ہو گیا، آج لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحابی رسول کی بات میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پیاسے ہوئے، پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ صحابی دعا کرتے تو مہ برستا، یہ میرا عقیدہ کہتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے ہیں، جب امام ہمارے آگے ہوتا ہے تو دعا کا حق مقتدی کو نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت قبلہ مفتی صاحب اگر آپ کے وہاں نماز پڑھانے آ جائیں مصلی پر اور آپ پیچھے ہوں، نماز ختم ہو گئی تو آپ چاہے اتنی جلدی میں ہوں، بولی دعا کر کے بھاگیں گے؟ انتظار کریں گے نا؟ اب وہ چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے علامہ صاحب ہوں، چاہے مفتی صاحب ہوں، کوئی صاحب بھی ہوں، امام صاحب آگے ہیں تو سارے مقتدی انتظار کرتے ہیں کہ جب امام صاحب دعا کریں ہم آمین کہیں گے، ہے نا بھائی؟ تو پتہ کیا چلا کہ جب قائد اور رہنما ہو سامنے تو پھر سب کو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دعا وہ کرے گا جو قائد ہوگا، رہنما ہوگا، رہبر ہوگا، جو پریچر ہوگا، وہ دعا کرے گا، مجمع کیا کہے گا؟ ارے بولو نا یار، کیا کہے گا؟ آمین، ہے نا؟ آپ کو آمین کرنے کا حق ہے، دعا کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ اسٹیج کی دعا ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ صحابی رسول میرا عقیدہ کہتا ہے کہ اگر وہ دعا کرتے تو مہ برستا،
ٹھیک ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ ہم کسی پریچر کے وہاں نہیں ہیں، ہم کسی صرف ایک جنرل رہنما کے وہاں نہیں ہیں، ہم تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مالک و مختار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جی حضور محتاج نہیں ہے، جہاں سب محتاج ہیں وہاں مصطفیٰ مختار ہیں۔ بولو محشر میں کوئی پانی پلا پائے گا؟ تمہاری پیاس ملا پائے گا کوئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو محشر میں بھی مالک بھی بنایا۔ کس چیز کا؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا مالک مختار کہتے ہیں؟ مالک تو اللہ ہے، مختار تو اللہ ہے۔ اللہ نے حوض کوثر کا مالک بنایا۔ کسے؟ مصطفیٰ کو۔ علماء سے پوچھو، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ صرف دیا نہیں امانت کے طور پہ اللہ نے امانت نہیں دی حوض کوثر، بلکہ حوض کوثر کا مالک بنایا جناب محمد رسول اللہ کو، اور مصطفیٰ مختار ہیں، جسے چاہیں پلا ڈالے۔ تو جو محشر میں پلانے والا ہو وہ دنیا میں ہماری پیاس نہیں بجھائے گا۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، کسی وہابی کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو وہ صحابی گئے کہاں؟ رسول پاک کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ہم پیاسے، ہمیں پلایا جائے۔ ذرا خیال کرو، صحرا ہے، میدان جنگ ہے، پانی کا کہیں کوئی انتظام نہیں ہے، رسول پاک کے پاس بھی ایک ہی مشک رہی ہوگی، کیسے حضور پانی پلا دیتے؟ لیکن ان کا یقین یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ موتی وانا من القاسم، اللہ دیتا اور میں بانٹتا ہوں۔ تو جس کی بارگاہ میں ہم ہیں یہ تو قاسم نعمت ہے، یہ تو قاسم نعمت ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پیاسے پلایا جائے۔ تو میرے نبی کو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ عمل فرما لیتے اور کسی چٹان پہ ایک ضرب لگا دیتے اپنے عصائے مبارک سے۔ وہاں 12 چشمے جاری ہوئے تھے، کیا یہاں ایک چشمہ بھی جاری نہیں ہوتا؟ بولیے بھائی، نبی اگر چٹان پہ ضرب لگاتے پانی نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ مسلمان ہو تو بولو گے نا بھائی نکلتا نا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا۔ میرے نبی کو چاہیے تھا کہ مدینے میں اگر یہودی کے کہنے پر بادل کے ایک ٹکڑے کو بلا کر کے مدینے میں بارش کروا سکتے ہیں تو کیا میدان جنگ میں وہ بادل کا ٹکڑا آ نہیں سکتا تھا؟ بولو بھائی، لیکن نبی نے ایسا بھی نہیں کیا۔ ارے میرے رسول کو چاہیے تھا کہ جنوں کو حکم دے دیتے وہ اجنہ زمزم کا پانی مکے سے لا کر نبی رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، سارے پیاسے سیراب ہو جاتے۔ لیکن نبی نے ایسا بھی نہیں کیا۔ آسمانوں میں فرشتے بھی منتظر ہیں کہ حضور اشارہ کریں تو ہم آسمان کا پانی پیش کریں۔ نبی نے ان کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ پرانے بہشتی بھی منتظر تھی کوثر و سلسبیل کا پانی لے کے ہم اتر پڑے، لیکن نبی نے ان کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ میرے عزیز، ارے میرے مصطفیٰ کو چاہیے تھا کہ کم سے کم اپنے جد امجد کی سنت پہ عمل کر لیتے کہ جد امجد نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی ایڈی کی ٹھوکر لگائی تھی، زمزم کا وجود ہوا تھا، تو میرے مصطفیٰ اگر اپنی نالین پاک کی ایک ٹھوکر زمین پہ مار دیتے تو بولو وہاں سے چشمہ جاری ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھائی، لیکن میرے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میری امت جو ہے بے سبب چیزوں کی طرف نہ بھاگے۔ توجہ چاہتا ہوں، بے سبب چیزوں کی طرف نہ بھاگے، سبب کو جمع کرنے والی میری قوم ہو۔ اور ان تمام یہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام معجزات کا تعلق کہاں سے ہے؟ سمندر سے ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ جو کسی سمندر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سمندر میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ کیا کل پانی ختم ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ کل پانی ختم ہو گیا، ہم نے قطرے قطرے پی لیے۔
میرے نبی نے فرمایا کہ مشق کو پلٹو، جو برتن پانی کا تھا چمڑے کا اسے پلٹو۔ تو اب جب اس کو پلٹا گیا تو ذرا سوچو وہ بے جان چمڑا بھی حضور کی اطاعت میں ہے۔ آج ہم امت رسول ہو کر اطاعت رسول نہیں کر رہے ہیں، اتباع رسول نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا خیال کرو مسلمانوں کہ وہ بے جان چمڑا جس میں جان بھی نہیں تھی، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کی فرمانبرداری میں آ گیا کہ اس نے جو پانی پی لیا تھا اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ اب جو منہ کھولا تو قطرے قطرے کر کے ایک پیالہ پانی جمع ہو گیا۔ اسے صحابی حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست ناز ڈال دیا۔ اب جو دست ناز ڈالا تو آپ کے گھاؤں مبارک سے چشمے جاری ہو گئے۔ کتنے؟ 4 چشمے جاری ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں آیا یہ ہے کہ صحابہ نے اپنی پیاس بجھا لی، سب نے پانی پیا، ٹھیک، اپنے برتنوں کو بھر بھی لیا۔ جو جانور تھے، سواری تھی، اس کو بھی لے کے آیا، اسے بھی پلا ڈالا۔ جب سب سیراب ہو گئے تو عرض کیا رسول اللہ ہم سیر ہو گئے۔ تو نبی رحمت نے اپنا ہاتھ پیالے سے ہٹا لیا۔ اب جو پیالے سے ہٹائے تو جتنا پانی تھا اتنا ہی باقی رہا، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ حدیث شریف ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن میں یہاں جو بات آپ کو جو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عقیدے کی سنو۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیے، یہ تو عام آدمی بھی جانتا ہے، اگر ایک گلاس پانی میں انگلی ڈال دی جائے، ایک انگلی ڈال دی جائے، بولیے اس پانی کو پینے میں آپ کو اچھا لگے گا؟ ارے یار کچھ تو بولو، دلبر شاہی چاہیے تم کو، بولیے۔ انگلی ڈال دے کوئی، انگلی ڈال کے لے ایک گلاس پانی، انگلی اس میں پڑی ہوئی ہو تو پانی پیو گے؟ نہیں پیو گے نا؟ مفتی صاحب سے پوچھو گے تو وہ فقہ کی زبان میں بتائیں گے کہ وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ استعمال کیا ہو گیا۔ اب اس پانی کو نہ پیا جا سکتا نہ وضو کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو اگر بشر کی انگلی پانی میں پڑ جائے، ایک گلاس پانی میں بشر کی انگلی پڑ جائے، اب چاہے پیر صاحب کی انگلی ہو، چاہے عالم صاحب کی انگلی ہو، چاہے جتنے محترم شخص کی انگلی ہو، فقہ اسلامیہ تو سب کے لیے ہے نا۔ تم عقیدت میں پی لو الگ بات ہے، لیکن شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ وہ مستعمل ہے، وہ مستعمل ہے۔ اب چاہے کسی بھی بڑے پیر کی بھی انگلی اس میں پڑ جائے اور تم اسے پیو گے تو وہ مستعمل ہی پانی ہوگا شریعت کی نظر میں، فقہ کی نظر میں۔ لیکن سنو، جسے تم بشر کہتے ہو، جسے تم بشر کہتے ہو، اس رسول اعظم نے ایک انگلی نہیں رکھی، پنجاب رحمت نے کیا تھا۔ اب جو اپنا دست ناز رکھا تھا تو بولو، صحابی کو تو اسے اس پانی کو پینا نہیں چاہیے تھا، لیکن صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بشر ہیں اور یہ خیر بشر ہے، بشر انگلی ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہوتا ہے، اور جب خیر بشر انگلی ڈالتا ہے تو پانی مطہر ہوتا ہے، پانی منور ہوتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرما دے باز آ۔ سنیں گے بھائی؟ سماعت کیجئے۔ دیوانگان مصطفیٰ صحابی رسول حضور سے کیسا ان کو پیار ہو گیا، ایسی محبت ہو گئی حضور سے کہ اب اپنی چال کو بدل ڈالا، انہوں نے اپنے طور طریقے کو بدل ڈالا۔ ہر آدمی کے مسکرانے کا ڈھنگ الگ الگ ہے نا، ہر آدمی کے دیکھنے کا زاویہ اور طریقہ بھی الگ الگ ہے، بولنے کا ڈھنگ بھی الگ الگ ہے۔ لیکن جب یہ عاشقان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے اور حضور کے پیچھے ہو گئے تو ان کا طریقہ زندگی بدل گیا۔ یہ اب ایسے ہی نہیں کہ جہاں پڑ گئے سو گئے، نہیں، سونے کا ڈھنگ حضور سے سیکھتے ہیں، اٹھنے کا ڈھنگ حضور سے سیکھتے ہیں، پینے کا ڈھنگ حضور سے سیکھتے ہیں، کھانے کا ڈھنگ حضور سے سیکھتے ہیں، مسکرانے کا ڈھنگ حضور سے سیکھتے ہیں۔ سرکار کے
تمام وہ اخلاق حسنہ کو صحابہ دیکھتے رہتے تھے اور اسی طریقے کو اپناتے تھے۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ ایک صحابی ہیں، ان کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے، ہدیہ۔ تو بازار میں تھے، خیال آیا کہ رسول پاک کو تو بکرے کا گوشت بہت پسند ہے، دست کا گوشت بہت پسند ہے، تو بکرے کا وہ دست کا گوشت، دستی کا آگے کا گوشت وہ خریدا انہوں نے، اور بیوی کے پاس آئے اور بیوی سے کہا کہ بیوی دیکھو ذرا اس کو اچھے سے بھون دو، کیونکہ میں اسے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحابیہ تھی، خوشی سے پھولے نہ سمائیں کہ چلو رسول پاک کی خدمت کا ایک موقع مجھے ملا۔ انہوں نے بھی کھانا پکانے میں اپنا سارا ہنر پیش کر دیا۔ گوشت جب اچھے سے بھن گیا تو اس کو قاب میں رکھا، ڈھکن سے ڈھک کر کے اپنے شوہر کو دے دیا۔ صحابی رسول بھی اسے لے کر کے چلے کہ حضور کے کاشان اقدس پہ چلیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ گھر سے نکلے اور گلی میں پہنچے تو دیکھا ہجوم لگا ہوا ہے، کثیر ہجوم ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ صحابی کو تجسس ہوا کہ آگے ہے کیا؟ تو صحابی رسول کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، جیسے کبھی کبھی آپ بھی بھیڑ بھاڑ میں کہیں میلہ لگا ہوا ہے تو اچک اچک کے آپ دیکھتے ہیں، نہیں دکھائی دیتا تو آدمی کو کھسکا کے آگے بڑھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا بھائی۔ تو صحابی کا بھی جوش ایسا ہی تھا، کبھی داہنے کو ہٹائے کبھی بائیں کو ہٹائے، آگے بڑھے، حتیٰ کہ آگے بڑھتے 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 اتنا آگے ہو گئے کہ اب سامنے چوراہے پر ایک چبوترا تھا، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکن تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا نا تو آپ کی بے خودی کی انتہا نہ رہی، یہ بھی خیال نہ کیا کہ میرے ہاتھ میں یہ برتن ہے، اسے میں کہاں پیش کروں۔ جوش میں تھے، 2 قدم آگے بڑھ کر رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ قاب اور برتن جو لے کے چلے تھے وہ اللہ کے رسول کے سامنے وہی رکھ دیا چوراہے پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی کیفیت کو دیکھا، ان کے جوش و جذبے کو دیکھا، مسکراتے ہیں۔ میرے نبی وہ ہیں کہ جو اپنی امت کو بے چین نہیں دیکھ سکتے، بے قرار نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے ہی صحابی کی بے قراری اور بے چینی کو دیکھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ فرما دیتے کہ بھائی اسے لے جاؤ، میں نے قبول کر لیا، اسے لے جاؤ اور گھر پہ پیش کر دو، گھر پہ پہنچا دو۔ لیکن حضور نے اتنی بھی بے قراری برداشت نہ کی صحابی کی، اسی مقام پہ آپ نے ڈھکن کو کھولا اور اس میں سے ایک بوٹی کو اٹھایا۔ خیال کیجئے، ایک بوٹی کو اٹھایا جو آپ کی پسندیدہ بوٹی تھی، آپ نے اسے بڑے مخصوص انداز میں تناول فرمایا۔ سارے صحابہ نے دیکھا، سارے صحابہ نے دیکھا۔ میرے عزیز، دوسرے دن داماد پیغمبر حضرت عثمان ذو النورین، جو آپ کے گھر والے در والے نہیں ہیں، گھر والے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین کو حضور کی ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آپ بھی گوشت لائے بازار سے، اپنی زوجہ سے کہا کہ ذرا اس کو اچھے سے بھون دو۔ انہوں نے جب بھون دیا تو قاب میں رکھوایا، ڈھکن سے بند کرایا اور لے کے آئے وہیں جس چوراہے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہیں آ کر بیٹھ گئے اور سرکار کے انداز کی نقل کرتے ہوئے آپ نے اسی انداز سے مسکراتے ہوئے ڈھکن کو کھولا اور اس میں سے ایک بوٹی نکالا۔ ابھی تناول فرمانا چاہتے ہیں کہ ادھر سے کچھ راہگیر صحابہ جو گزرے، انہوں نے جو حضرت عثمان کو چوراہے پہ بیٹھ کر کھاتے ہوئے دیکھا تو کسی نے مذاق کیا کہ اے عثمان، گھر تمہارا قریب ہے، بالکل باب البقیع جہاں ہے اسی مقام پہ حضرت عثمان کا گھر تھا، اسی کے آگے وہ چوراہا تھا جنت البقیع کی طرف، وہ گلی کا وہ چوراہا جہاں حضور آ کے بیٹھے تھے۔ تو کہا کہ گھر قریب ہے، کیا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، کیا کچھ ناراضگی ہے، یہاں کیوں بیٹھ کے کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے پکڑا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، میری کسی سے ناراضگی اور خفگی نہیں آئی، میں گھر والوں سے ناراض ہو کے نہیں آیا ہوں، میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس مقام پر اسی انداز میں تناول کرتے ہوئے دیکھا تھا تو آج طریقہ مصطفیٰ کو اختیار کر رہا ہوں، آج رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کر رہا ہوں، ان کی نقل کر رہا ہوں۔ برادران ملت ذرا خیال کرو کہ جب گھر والوں کے اندر نقل کرنے کا ایسا جذبہ تھا تو در والوں میں نقل کرنے کا جذبہ کیسا ہوگا۔ میں اس آیت کریمہ کے شان نزول کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پائے در پائے روزہ رکھنے کا، صوم وصال کا حکم آ گیا کہ نہیں کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، روزے پہ روزہ رکھنا ہے۔ صحابہ نے بھی دیکھا تو میں نے بتایا نا نقل کرنے کی عادت کہ در والے کیا گھر والے بھی نقل اس طرح کرتے حضور کی ادا کی، تو اب وہ صحابہ بھی نقل کرنے لگے۔ ایک دن روزہ رکھا، کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ اب جو دوسرے دن روزہ رکھا تو جسم کمزور ہونے لگا، حتیٰ کہ تیسرے دن مسجد نبوی میں جو پہنچے تو غش کھا کھا کے گرنے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ میرے نبی کو چاہیے تھا کہ انہیں اٹھاتے، ان کے چہرے پہ چھینٹا مارتے، انہیں ہوش میں لاتے، لیکن ان کے اس عمل پہ رسول پاک خوش نہیں ہوئے، غضبناک ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے میرے مثل؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن آج حضور کے اس غضب کو جو رب نے دیکھا تو رحمت باری کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت جلال کی کیفیت میں ہو، غضب کی کیفیت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور اس آیت کریمہ کو دربار محمدی میں پیش کر دو تاکہ امت کو آسانی مل جائے۔ حتیٰ کہ حضرت جبریل آئے، وہ آنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پیش کیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرماتے یعنی حضور کے طریقہ زندگی کو نقل کرنا بھی ادب کے خلاف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور کا جو طریقہ زندگی ہے، سارے طریقہ زندگی پہ آپ نقل نہیں کر سکتے۔ جس چیز کی مصطفیٰ اجازت دے وہی کر سکتے ہو، جس چیز سے منع کر دے اسی سے تمہیں رکنا